الذی خلق الموت والحیات، یہ نہیں کہا الذی خلق الحیات والموت، جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، نہیں، بلکہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے نا۔ موت کا تذکرہ پہلے اور زندگی کا تذکرہ بعد میں، حالانکہ زندگی پہلے ہوتی ہے، موت بعد میں آتی ہے نا، لیکن تذکرہ موت کا پہلے اور زندگی کا بعد میں، کیوں؟ اس لیے اس طرح اشارہ کرنے کے لیے کہ زندگی میں مومن کو سب سے زیادہ خاص اپنی موت کی تیاری سے کرنا چاہیے، سب سے زیادہ خیال اپنی موت کا کرنا چاہیے، اور مومن اپنی موت کبھی بھولنی نہیں چاہیے، اور جو موت بھول جاتا ہے وہی گمراہ ہوتا ہے، وہی نمازیں چھوڑتا ہے، وہی روزہ چھوڑتا ہے، وہی داڑھی منڈاتا ہے، وہی شراب پیتا ہے۔ اگر موت یاد رہے تو موت کی یاد انسان کے گناہوں سے بچاتی ہے، موت کی یاد انسان کے دل میں عبادت کا شوق پیدا کرتی ہے، موت کی یاد اللہ کا خوف پیدا کرتی ہے۔ میاں اگر موت یاد رہے تو میاں گھر کی اندھیری کوٹری میں انشاءاللہ کونا رہ جائے کہ مجھے مرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اپنی زندگی کے اعمال کا اپنے رب کو حساب و کتاب دینا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ اسی لیے تاکہ آپ گاڑیوں کے مالک ہو جائیں، آپ کا مکان دکندرا ہو جائے، 1 کروڑ روپیہ آپ کے بینک میں پڑا ہو، اور آپ کی ملازمت بھی اچھی ہو، 100 بیگھہ زمین کے آپ مالک ہوں، 50 پلاٹ آپ کے پڑے ہوں، نیتا نگری میں آپ کا ڈنکا بج رہا ہو، اسی لیے پیدا کیا ہے۔ اے میرے بھائی، آپ اپنی مقصد تقریر کو بھول گئے، نہ میری ماں بہن نے میری گفتگو پر تھوڑی دیر خاص توجہ دے لیں۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تمہارا امتحان لے، مردوں کے امتحان لے، عورتوں کے امتحان لے، غریبوں کے امتحان لے، مالداروں کے امتحان لے۔ کیا؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں کون اچھے عمل والا ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، چاہے اور میاں اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے، اللہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں کون اچھے عمل والا ہے۔ یہ امتحان کس کی جانے سے ہو رہا ہے؟ ہمارا امتحان قرآن پاک و حسن سے امتحان ہو رہا ہے، مولانا عبد المجید صاحب کا امتحان ہو رہا ہے، ہمارے حافظ عرفان صاحب کا امتحان ہو رہا ہے، مولانا شہجہ صاحب کا، حافظ الدار صاحب کا، مولانا سہیل صاحب کا، حافظ عبداللہ صاحب کا، حافظ سہیل صاحب کا، یہاں اتنے بیٹھے ہیں، سب کا امتحان ہو رہا ہے۔ اور یہاں یہ جتنے بیٹھے ہیں، ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، ان کا امتحان ہو رہا ہے، یہ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، ان کا امتحان ہو رہا ہے۔ عالموں کے امتحان، حافظوں کے امتحان، پیروں کے امتحان، مفتیوں کے امتحان، قاریوں کے امتحان، غریبوں کے امتحان، مالداروں کے امتحان ہو رہا ہے۔ آپ کہاں بیٹھے ہیں اس وقت؟ آج وقت بھی آپ امتحان کا میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں ذرا اپنی سنو، اس وقت بھی آپ کا امتحان ہو رہا ہے۔ اور میاں جو لوگ کل یہاں پر چلے آئے، گاڑی کی پیسہ خرچ کیا، محبت میں چلے آئے، آپ یقین کیجیے یہ آنا بے فائدہ نہیں ہوگا، یہ وہ نیکی ہے جو قبر میں قیامت میں دھاگے کاٹ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور توجہ کریں، اللہ تاکہ اللہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں کون اچھے عمل والا ہے۔ اب ذرا بات توجہ کیجیے، نہ میں آپ سے نعرہ لگانے کہہ رہا ہوں، آپ میرے کسی میں نعرہ لگا دیجیے، بہت زور سے آپ سبحان اللہ کیجیے، کوئی مطالبہ نہیں ہے، محبت سے سنجیدگی سے میری باتیں سنیں، اللہ توفیق دے تو کل صبح سے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ میری گزارش ہے کہ تم میں کون اچھے عمل والا ہے۔ اچھا، اس آیت سے یہ پتا چلا کہ ہم سب کا امتحان چل رہا ہے نا، آپ سب کا، ہم سب کا امتحان چل رہا ہے، اور امتحان کون لے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا ہے، اللہ کی جانب سے ہمارا امتحان ہو رہا ہے۔ دیکھو امتحان یہ دنیاوی کالجوں میں بھی ہوتے ہیں، اور امتحان یہ بھی ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ ہمارے ایک بڑے بوڑھے میاں ہیں، ان کو نیند آ رہی ہے، ذرا آپ بند آواز سے کہہ دیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بلند آواز سے کہہ دیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ایک بار بند آواز سے کہہ دیجیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ کیونکہ حضرت ایک بات اور بھی ہے، اور کا مزاج بھی بگڑ گیا ہے،
چاہے گا کوئی چیز ہنسی کی باتیں ہوں، تفریح کی باتیں ہوں، کوئی لطیفہ سنایا جائے، ذرا ہنسنے میں مزہ آئے. اے میرے بھائی، یہ ہنسی مذاق والی باتیں نہیں ہے. میں جہاں بیٹھا ہوں ظاہر میں یہ ولایت کی کرسی ہے، حقیقت میں یہ رسول اللہ کا منبر ہے. میرے بھائی، پیغمبر نے اس پر جلوہ فرما ہو کر اپنی قوم کی ہدایت کا پیغام دیا ہے. اللہ مجھے بھی اپنی نبی کی سنت ادا کرنے کی توفیق عطا کرے. اچھا، امتحان بنیادی کالجوں بھی ہوتا ہے اور امتحان یہ بھی ہو رہا ہے، لیکن بڑا فرق ہے نا میرے بھائی. وہاں جو امتحان ہوتا ہے سال میں زیادہ 2 بار، 6 ماہی امتحان، سالانہ امتحان، اور آگے نکل جائیے تو سالانہ امتحان ہوتا ہے. اچھا، لیکن یہ جو امتحان ہے یہ 24 گھنٹے چل رہا ہے. یہ امتحان 24 گھنٹے ہو رہا ہے. ہم کھانا کھا رہے ہیں، ہمارا امتحان ہو رہا ہے. ہم پانی پی رہے ہیں، ہمارا امتحان ہو رہا ہے. ہم بازار جا رہے ہیں، ہمارا امتحان ہو رہا ہے. ہم ملازمت کر رہے ہیں، ہمارا امتحان چل رہا ہے. ہم تجارت کر رہے ہیں، ہمارا امتحان چل رہا ہے. ہم گھر میں اپنی بیوی بچوں میں تنہائی میں بیٹھے ہیں، ہمارا امتحان چل رہا ہے. ہم ٹرین میں ہیں، ہمارا امتحان چل رہا ہے. ہم بس میں بیٹھے ہیں، ہمارا امتحان چل رہا ہے. یہ 24 گھنٹے امتحان ہو رہا ہے. اے میرے بھائی، تم بول رہے ہو امتحان چل رہا ہے، ہنسی مذاق کر رہے ہو امتحان چل رہا ہے، نمازیں پڑھ رہے ہو امتحان چل رہا ہے، ماں بہنیں پردے کے لباس پہنے تب بھی امتحان چل رہا ہے، اور آدھی آستین پہنے تب بھی امتحان چل رہا ہے. امتحان 24 گھنٹے ہو رہا ہے. اچھا، اور وہ جو امتحان ہوتا ہے کالج والا، اس میں تو ایسا ہوتا ہے میرے بھائی کہ کالج میں جو امتحان ہوتا ہے، ایک بات میں اور کرتا چاہیے. ذرا آپ یہ بتائیے کہ جب امتحان ہوتا ہے تو تیاری جب کی جاتی ہے تو وہ امتحان کے دن کی جاتی ہے یا امتحان سے پہلے کی جاتی ہے؟ ارے بولو نا میرے بھائی. پہلے کی جاتی ہے. آپ کا بچہ اسکول انٹر میں اور BA میں پڑھ رہا تھا اور امتحان کا ایک آدھ مہینہ رہ گیا تو آپ نے اس کا ٹیوشن لگوایا، کوچنگ کروائی، کھانے پینے کا معقول انتظام کیا، اس کی نگرانی کی ہوتی. یہ فالتو دوستوں میں ٹھہرے نہیں، ٹی وی نہ دیکھے، وقت کو برباد نہ کرے. ہماری لڑکی ہمارا لڑکا یہ ٹھیک ہے امتحان کی تیاری کرے. دیکھ ریکھ میں آپ مہینوں پہلے سے تیاری شروع کروا دیتے ہیں کہ جب امتحان آئے تو جب یہ قلم بچہ اٹھائے تو پہلے سے تیاری اس کی اتنی مکمل ہو کہ ہمارے بچے کے امتحان خراب نہ ہو پائے. بات صحیح ہے نا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا امتحان ختم کب ہوگا اور آپ کا امتحان شروع کب ہوگا. اے میرے بھائی سنو، تو تیاری جو ہے امتحان شروع ہونے سے پہلے کی جاتی ہے، اس کے بعد شروع کی جاتی ہے. اب آپ کا امتحان کب شروع ہوتا ہے؟ آپ ذرا سنیے. جس دن مسلمان لڑکا ہو یا لڑکی جس دن بالغ ہوتا ہے اس دن اس کا امتحان شروع ہوتا ہے. اس دن اس کا امتحان شروع ہوتا ہے. اے مسلمانوں، آپ کی کیا ذمہ داری تھی جب آپ نے یہ خیال کیا میرے بچے کا ہائی اسکول کا امتحان آنے والا ہے تو 1 مہینہ پہلے سے آپ نے اپنے بچے کی تیاری شروع کروا دی کہ جب کالج کا امتحان شروع ہو تو میرا بچہ فیل نہ ہونے پائے. اے مسلمانوں، تمہاری ایک ایمانی ذمہ داری تھی. آپ کو یہ خیال کرنا چاہیے تھا کہ ہمارا بچہ بالغ ہونے والا ہے، اس پر نماز فرض ہو جائے گی، رمضان کا روزہ فرض ہوگا، مالک نصاب ہوگا، زکات فرض ہوگی، صاحب اعتقاد ہوگا، حج فرض ہوگا، ہماری لڑکی والے ہوگی اس پر پردہ فرض ہوگا، اس پر نماز فرض ہوگی، ماں باپ کا ادب و احترام فرض ہوگا. تو مسلمانوں کی ذمہ داری تھی کہ اللہ کی جانب سے اپنے لڑکے لڑکی کے امتحان شروع ہونے سے پہلے اپنے بچوں کو تیاری کروا دینی چاہیے. یہ ذمہ داری تھی کہ جب اللہ کی جانب سے ہمارے لڑکے کا امتحان ہو تو ہمارا لڑکا فیل نہ ہونے پائے، ہماری لڑکی کا امتحان ہو تو ہماری لڑکی بھی فیل نہ ہونے پائے. جس طرح حضرت فاطمہ پاک ہوتی چلی گئی تھی، میری بیوی بیٹی بھی پاک ہوتی چلی گئی. مسلمانوں، یہ آپ کی ایمان کی ذمہ داری تھی، آپ کی خیر کے ایمان کا تقاضا تھا. لیکن ذرا غور تو کرو آپ نے کیا ہے.
آپ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا تھوڑا اور بتاؤں، یہ جو امتحان ہوتا ہے کالج میں، تو جب لڑکا جا کر بیٹھتا ہے، اس میں بہت سے نوجوان بیٹھے ہوں گے اور اکثر جوان تو کالج میں پڑھتے ہی ہیں، انہوں نے امتحان دیا ہے، جب یہ کالج میں جا کر بیٹھتے ہیں امتحان میں، تو ان کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے، پرچہ ہوتا ہے، کاپی ہوتی ہے، پرچے کو انہوں نے پڑھا، قلم کو اٹھایا، کاپی پر جوابات دینا شروع کیے، اور جیسے ہمارے یہاں جامعہ احمدیہ بھگوان شریف جو الحمدللہ ہندوستان کا ایک معیاری تعلیمی ادارہ ہے، مطلب بڑا امتحان شروع ہو رہا ہے، میں کھڑا ہوا، میں نے کہہ دیا اور میرے عزیز طلبا، اگر تمہیں سوال سمجھنے میں کوئی دقت ہو رہی ہو آپ سوال سمجھ لیجیے گا، اور کاپی دیکھنے کے بعد آپ دوبارہ ضرور پڑھ لیں کہ آپ نے جواب سوال کے مطابق لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے۔ تو بچے نے سوال کو پڑھا اور جواب لکھنا شروع کیا، لکھنے کے بعد کاپی کو پورا پڑھا، اگر کوئی سوال غلط ہو گیا تو اس کو کاٹ دیا اور ڈائری پڑھنے والے سے دوسری کاپی لے لی اور دوسرا جواب لکھ کے اور اس کو جمع کر دیا۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا میرے بھائی؟ تو یہاں کے امتحان میں کاپی بھی امتحان دینے والے کے ہاتھ میں اور قلم بھی امتحان دینے کے ہاتھ میں، لیکن یہ اس امتحان کا طریقہ کچھ اور ہی ہے۔ امتحان انفاس الحسن کا ہو رہا ہے، امتحان مولانا عبد المجید صاحب کا ہو رہا ہے، حافظ عرفان صاحب کا ہو رہا ہے، امتحان آپ کا ہو رہا ہے، لیکن نہ کاپی ہمارے ہاتھ میں ہے اور نہ قلم ہمارے اپنی سوچ میں دل و دماغ کو بیدار کریں۔ امتحان میں یہاں بیٹھا ہوں، یہ میرا امتحان ہو رہا ہے، ہماری ڈائری ہماری کاپی لکھی جا رہی ہے، آپ کی کاپی لکھی جا رہی ہے اور ہماری بھی کاپی لکھی جا رہی ہے، اور نہ قلم ہمارے ہاتھ میں ہے اور نہ کاپی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہ کاپی قلم کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو پیغمبر نے بتا دیا ہے، دو فرشتے رہتے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، ایک پیشہ دائیں جانب ہے نیکیاں لکھنے والا، ایک بائیں جانب ہے گناہ لکھنے والا۔ کاپی بھی اسی فرشتے کے ہاتھ میں ہے اور قلم بھی اسی فرشتے کے ہاتھ میں ہے۔ اقرار ہو کریں، یہاں تو کاپی ہم یہاں پر لیتے ہیں، لیکن یہ کاپی قیامت کے میدان میں لکھوانے والے کو خدا دے گا کہ تمہاری کاپی کیسی ہے، اب میدان محشر میں پڑھو کہ تم نے امتحان کیسا دیا تھا۔ مفتی صاحب پیر صاحب کے دماغ خراب نہیں ہو جائے، اگر یہ امتحان تمہارا ہو رہا ہے تو مفتی صاحب کا پیر صاحب کا ہو رہا ہے۔ اگر نماز مریدوں پر فرض ہے تو نماز پیر صاحب پر بھی فرض ہے، اگر شریعت کی پابندی مریدوں پر لازم ہے تو شریعت کی پابندی پیر صاحب پر بھی لازم ہے، اور جو رسول اللہ کی شریعت کو چھوڑ دے وہ شیطان ہو سکتا ہے، پیر نہیں ہو سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مفتی صاحب قبلہ۔ ہماری بات یہاں غور سے سنیں۔ اچھا، تو کاپی بھی دوسرے کے ہاتھ میں ہے اور قلم بھی دوسرے کے ہاتھ میں ہے اور امتحان ہمارا ہو رہا ہے۔ اے مسلمان، کبھی آپ نے اس سے پہلے ہماری باتوں پر غور کیا تھا کہ 24 گھنٹے ہمارا بولنا، چالنا، کھانا، پینا، نیکی، برائی، ایک ایک چھوٹی بڑی بات یہ فرشتے ہماری درج کر رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ کاپی جانچے گا کون؟ دکھائی کس کو جائے گی؟ اس کا رزلٹ کب آئے گا؟ دنیا کا مسئلہ تو یہ ہے، جب امتحان کا موقع تھا تو اخبارات میں آ رہا تھا کہ جب ایگزامنر کاپی کو جانچ رہے ہیں تو کاپی نوٹ میں کرے بڑا ہوگا لڑکوں نے کاپی لکھی سے نوٹ کر دیا کہ جانے والا چاہتے گا ایک ساتھ نوٹ مل گیا، نمبر بڑھا دیا، یا پتا چل گیا تو یہ کاپی بنا جگہ گئی ہے، 10,000 روپئے پہنچا دیے، رول نمبر پہنچا دیا۔ اے میرے بھائی، یہ دنیا کے ایگزامنر نہیں ہے، یہ کون جانچے گا کاپی کس کو دکھائی جائے گی؟ تو بھائی سنو، میرا آگے کیا فرمایا؟ تو ربو علیہ اعمال امتی کتب وحشیہ، اور کما قال، میرے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے سارے اعمال ہر صبح و شام میرے سامنے پیش کی جاتے ہیں۔ یہ کافی فرشتے لے کر نبی کے دربار میں پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کی امت کا امتحان چل رہا تھا اور آپ کی امت نے یہ کافی لکھوائی ہے۔ اے مسلمانوں،
اگر تم نے نماز میری ماں بہنوں تم نے نمازیں پڑھی ہیں تو نمازیں لے کر نبی کے سامنے پہنچائی جائیں گی. تم نے فلمیں دیکھی ہیں تو فلمیں تمہاری پہنچیں گی. تم نے گانے گائے ہیں تو گانے لکھ کے دکھائے جائیں گے. اگر تم نے بے حیائیاں بدکاریاں بے سراواریاں کی ہیں تو کافی لکھ کر نبی کے دربار میں پہنچیں گی. اور جب پیغمبر اپنی امت کی ان حرکتوں کو ملاحظہ کریں گے تو رسول اللہ کو کتنی تکلیف ہوگی میرے پاس. مسلمانوں اپنی غیرت ایمان کو سنجوڑو کہ ہم رسول اللہ کا امتی ہیں. ہمارے اعمال کیسے ہیں, ہماری زندگی کیسی ہے. یہ تو نبی کے دربار تھا. اور اس کے بعد وہ فرشتے اس نامہ اعمال کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں آتے تو وہی کافی ہمارا خدا بھی دیکھتا ہے کہ میرے بندے نے اس نے کیا لکھوایا ہے. کیا بھائی سنو میرے بھائی, اگر مرید واقعی وفادار مرید ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ کوئی ایسا غلط کام نہ کروں کہ میرے پیر کو خبر ہو تو اس کو تکلیف, میرے پیر کو تکلیف. اگر وفادار بیٹا ہے تو سوچتا ایسا کام نہ کروں کہ میرے باپ کو خبر ہوتی تو میرے باپ کو تکلیف ہو. اگر ایک وفادار شاگرد ہے تو سوچتا ہے کہ ایسا کام نہ ہو کہ اگر خبر ہوتی تو میرے استاد کو تکلیف ہو. ہے نا میرے بھائی؟ اب ذرا غور کر لیجیے کہ جب ایک وفادار مرید بیٹے اور استاد کا یہ کام ہے تو ایک وفادار امتی کی ذمہ داری ہے وہ 24 گھنٹے کا خیال رکھے کہ ہم سے کوئی ایسا عمل ہونے نہ پائے جس سے رسول اللہ کو تکلیف ہو. ہماری فکر بھی کرنی چاہیے. آج آپ کہاں چلے گئے, آپ کی زندگی کیا ہوگی, آپ کے اعمال کیسے ہوں گے. آپ اگر کسی کو مرید ہو جاتا ہے یار تو جھگڑا کرتا ہے, فساد کرتا ہے, کہ بھائی یہ رضی ہے, یہ برکاتی ہے, یہ اشرفی ہے, یہ قادری ہے, یہ چپتی ہے, یہ نشبندی ہے, یہ پروردی ہے. یہ میاں ان کے باطن کی خرابی ہے. اگر باطن خراب نہیں ہوتا تو یہی خیال کرتا کہ اللہ کا ہر بڑی قابل احترام ہے. غوث اعظم بھی قابل احترام ہے, غریب نواز بھی قابل احترام ہے, اور ہر سنی آستانہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. یہی خیال کرتا ہے تو پیری مریدی کے نام پر نعرے لگائے گا, جھگڑا کرے گا, فساد کرے گا, سنیوں میں پارٹی بندی کرے گا. میاں ایسی پیری مریدی سے کیا فائدہ جو مسلمانوں کو لڑاتے ہوئے. جملہ ہو چکا میرا سخت ہو جائے اور فساد پسند لوگوں کو تکلیف پہنچا دے, لیکن سچ بول رہا ہوں ایسی پیری مریدی سے کوئی فائدہ نہیں ہے جو سنیوں کو 2 حصوں میں جا بانٹے. پیغمبر کی تعلیم مسلمانوں کو توڑنے کی نہیں ہے, مسلمانوں کو جوڑنے کی ہے. سبحان اللہ. اور چاہے میرے کو سے بات ہوں, چاہے غریب نواز ہوں, اللہ کے محبوب بندوں نے جوڑنے کا کام کیا ہے, توڑنے کا کام کبھی نہیں کیا ہے نا. تو غوث و خواجہ کا سچا چاہنے والا وہی ہے جو جوڑنے والا کام کرے, توڑنے والا کام نہ کرے. ہے نا میرے بھائی بہرحال میری آپ تمام حضرات سے بڑی محبت اور بڑی عزت سے گزارش ہے کہ ہم اور آپ آج سے اپنی کاپیوں کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج میری ماں بہنوں, آج آپ یہ کر رہے ہیں کہ آج کے بعد سے جب ہمارے گھر میں کپڑے سلیں گے تو ہم نے جو اپنی جمپر آدھی آسان کی آدھی کی پہنی لی ہے, آج کے بعد سے جب ہمارے گھر میں کپڑے سیے جائیں گے, چاہے ہماری بہو کی جمپر ہو اور چاہے ہمارا لباس ہو, چاہے ہماری بیٹی کے لباس ہو, چاہے ہماری بہن کا لباس ہو, یہ خیال کر لو کہ آج کے بعد سے انشاءاللہ ہمارے گھر میں پوری آستین کی جمپر پہنی جائے گی. اس لیے کہ عورت پر کڑائی کا چھپانا بھی فرض ہے, بازو کا چھپانا بھی فرض ہے, سینے کا چھپانا فرض ہے, گلے کا چھپانا فرض ہے, پیٹ کا چھپانا فرض ہے. ان اعضاء کو کسی غیر کے سامنے کھولنا حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, جہنم لے جانے والا کام ہے. اور ماں بہنوں یہ فیصلہ کر لو, اے میرے پیارے بھائی آپ بھی آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں کبھی ایسا لباس ہماری بچیاں نہیں پہنیں گی جس میں پیٹ کھلی ہو, سینہ کھلا ہو, بازو کھلے ہوں اور کلائیاں کھلی ہوں. اور آپ یہ کر لیں کہ آپ جب آج کے بعد سے انشاءاللہ ہم نماز کی پابندی کریں گے. اب میں تلاوت کر رہا حدیث کا ترجمہ اور کر دوں. میرے سرکار نے فرمایا صلاۃ من جمعہن فقد جمع ایمان, جس نے 3 چیزیں جمع کر لی اس نے ایمان کا خزانہ جمع کر لیا. تو جو کیجیے
جس نے دنیا ہماری دنیا اپنی کیا فرمایا میرے سرکار نے؟ بولو نا میرے بھائی، ارے یہ حدیث کچھ مختصر یاد ہو جائے گی نا. کیا فرمایا میرے نبی نے؟ جس نے 3 چیزیں جمع کر لی اس نے ایمان کا خزانہ جمع کر لیا. وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ وہ نمبر 1 ماں بہنیں سنے، نوجوان بڑے بوڑھے سب سنے. نمبر 1 الانصاف من نفسک، تمہارا اپنے ساتھ انصاف کرنا، اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنا. انصاف الحسن، سب سے پہلے اپنے ساتھ انصاف کریں. مولانا عبد المجید صاحب اپنے ساتھ انصاف کریں، مولانا صاحب صاحب اپنے ساتھ انصاف کریں، حافظ دلدار صاحب، حافظ عرفان صاحب اپنے ساتھ انصاف کریں. اور میاں جو اپنے ساتھ انصاف نہیں کرے گا دوسرے کے ساتھ کیا انصاف کرے گا؟ پہلے ہم اپنے ساتھ انصاف کریں. اچھا اپنے ساتھ انصاف کیا ہے؟ سنیے، اللہ کے نبی نے حدیث پاک میں فرمایا ان لربک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لجسدک علیک حقا وان لعلمک علیک حقا فاعط كل ذی حق حقا او کما قال. میرے آقا نے فرمایا تمہارے رب کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی بچوں کا تم پر حق ہے، تمہارے دوست احباب کا تم پر حق ہے. اب خدا کا کیا حق ہے؟ خدا تو کسی کی کا حاجت مند نہیں ہے. اللہ کا کیا حق ہے؟ اللہ کا ہم پر حق یہ ہے کہ ہم اپنے خدا کی کسی لمحہ نافرمانی نہ کریں. یہ ہمارے خدا کا ہم پر حق ہے اور یہی رسول اللہ کا ہم پر حق ہے. یہ اللہ کا حق ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں. اور تمہاری بیوی کا حق تم پر حق ہے. بیوی کا حق یہاں یہ ہے کہ بیوی کو کپڑا پہنانا تم پر لازم ہے، رہنے کے لیے مکان دینا، کھانے پینے کے انتظام کرنا، ان کی زندگی کے درد و دکھ میں سکھ میں شامل رہنا. جہاں آپ کی یہ ذمہ داری ہے، جہاں آپ کی بیوی کا آپ پر یہ حق ہے، اس سے پہلے آپ کی بیوی کا آپ پر حق یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ آپ پر آپ کی بیوی بچوں کا حق ہے. جہاں یہ حق ہے کہ بچے کو ملازمت کروا دی جائے، کاروبار سے لگا دیا جائے، آگے آنے والی زندگی کا خیال رکھا جائے. آپ سوچتے ہیں کہ مارکیٹ میں دکان بنوا دی جائے، اس کے نام بیمہ کر دیا جائے، بینک میں پیسہ ڈال دیا جائے اور بچی کی شادی کا انتظام کیا جائے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کے بیٹے آپ کی بیٹی کا سب سے پہلے حق یہ ہے کہ آپ اپنے بیٹے بیٹی کو ایسا ایمان والا عمل بنانے والا بنا دیں کہ اپنے لڑکے کو اپنی لڑکی کو جہنم کے عذاب سے بچا. یہ آپ کے بچوں کا آپ پر حق ہے. یہ آپ نے کبھی سوچا تھا کہ میرے بیٹے کا یہ بھی حق ہے، میری بیٹی کا یہ بھی حق ہے؟ یہ حق تو قرآن کے مقام کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والو اپنے آپ کو، اپنی بیوی بچوں کو، اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. قرآن کہہ رہا ہے آپ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے. اس پر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. تمہارے جسم کا ہم پر حق ہے، ہماری آنکھوں کا ہم پر حق ہے، ہمارے ہاتھوں کا ہم پر حق ہے، ہمارے پیروں کا ہم پر حق ہے، ہمارے کانوں کا ہم پر حق ہے، ہماری عقل کا ہم پر حق ہے. کیا حق ہے؟ اے میرے بھائی، ہمارے پیروں کا حق یہ ہے کہ ہمارا پیر اللہ کے نبی کی شریعت کے خلاف کسی کام کی جانب اٹھنے نہ پائے. ہماری زبان کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہماری زبان پر جھوٹ نہ ہو، غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، گالی نہ ہو، بے حیائی کی باتیں نہ ہوں، زبان سے ماں باپ کی شان میں بے ادبی نہ ہو، اپنے بڑوں کی شان میں گستاخی نہ ہو. جب زبان کھلے تو حق بات میں کھلے، انصاف میں کھلے، اللہ کی محبت میں کھلے، رسول اللہ کی محبت میں کھلے، شریعت کی باتوں میں کھلے، خلاف جلال نہ کھلے. یہ ہماری زبان کا، ہماری روح کا ہم پر حق. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت سرکار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہمارے ہاتھوں کا ہم پر حق ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں تاج نہ ہو، تاکہ کا ٹکٹ نہ ہو، اس سے چوری نہ ہو، شراب کی بوتل ہاتھوں میں نہ آنے پائے، ہاتھ کسی ناجائز و حرام کام میں استعمال نہ ہونے پائے. مسجد میں جھاڑو لگائیے، راستہ سے کوڑا ہٹا دیجیے، کسی نابینا کے کام آ جائیے،
غریب کی مدد کر دیجیے، ہے نا، نیک کام سے کیجیے، ان ہاتھوں سے کسی کو سہارا دے دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم بھی ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا من استطاع منکم ان ينفع اخاه فلينفعه، تم نے جو کسی مسلمان کو فائدہ پہنچا سکتا ہو تو اس کو فائدہ پہنچائے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حدیث پاک میں تعلیم دے رہے ہیں، تو ہمارے ہاتھوں کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہمارے ہاتھ کسی ناجائز چوری، سٹے، جوا، شراب اور کسی بھی ناجائز اور حرام کام میں استعمال نہ ہونے پائیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے ہاتھوں کا یہ حق ادا کر رہے ہیں۔ ہماری آنکھوں کا حق ہے، ہماری آنکھیں ٹی وی کرنا ہو، سنیما کرنا ہو، ڈش اینٹینا کرنا ہو، گندے کاموں کرنا ہو، کسی غیر محرم اجنبیہ کے چہرے پر قسم ہماری نظر نہ پڑنے پائے۔ کیا ہے میرے بھائی، یہ نیٹ پر ننگی تصویریں نہ دیکھی جائے، گندے مناظر نہ دیکھے جائیں، یہ ہماری آنکھوں کا ہم پر حق ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے محبت کی نگاہ سے ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، قرآن کا پڑھنا عبادت ہے، قرآن کا دیکھنا عبادت ہے، عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، مائے زمزم کا دیکھنا یہ عبادت ہے۔ تو ان آنکھوں کا ہم پر یہ حق ہے، استعمال کریں تو جائز کاموں میں، نیک کاموں میں، دین کے کاموں میں، حرام میں استعمال نہ کریں، گناہ میں استعمال نہ کریں، یہ ہمارے آنکھوں کا حق ہے۔ اور سر سے لے کے پیر تک پورے جسم کا ہم پر یہ حق ہے کہ جسم کے کسی حصے سے ایسا کام نہ کریں جس کی بنیاد پر ہمارا جسم جہنم آگ کا مستحق ہو جائے۔ ایمان والو، پیغمبر کی تعلیم ہے۔ آج سوچتا یہ ہے کہ میں مرید ہو گیا، میں صوفی ہو گیا، قادری ہو گیا، رضوی ہو گیا، برکاتی شرعی ہو گیا، اب میں جنتی ہو گیا، نہ مجھے نماز کی ضرورت ہے، اب ساری ٹھیکے داری ہماری 30 سال نے لے لی ہے۔ ایمان والو، یہ ایمانی خیال نہیں ہے۔ یہ اگر خیال صحیح ہوتا تو یہ خیال سب سے پہلے صحابہ کو کرنا ہے۔ یہ صحابہ اس پیغمبر سے مرید تھے جو پیغمبر جنت و جہنم کے مالک تھے، لیکن ان صحابہ نے یہ خیال نہیں کیا، بلکہ نبی کے دامن سے وابستہ ہوئے تو نبی کی ایک ایک سنت کو تلاش کر عمل کرنے لگے۔ اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ میاں ہماری قوم کا مزاج تو اتنا خراب ہو گیا ہے، یہ قوم چاہتی ہے کوئی ایسا تقریر کرنے والا ہے جو ہنسی مذاق کی باتیں کرے، نماز روزی کی باتیں والی قوم سننا نہیں چاہتی ہے۔ لیکن مجھے آپ سے داد و تحصیل نہیں لینا ہے، اور آپ کو مجھے خوش کرنے والا کوئی کام نہیں کرنا ہے کہ آپ میری تکلیف سے خوش ہو جائیں۔ آپ کی خوشی سے میرا کوئی فائدہ نہیں، آپ کی ناراضگی سے کوئی نقصان نہیں۔ مومن کی نظر کس پر ہونی چاہیے کہ میں تقریر کروں تو اللہ کی رضا کے لیے، نماز پڑھوں تو اللہ کی رضا کے لیے، اور مومن کو ہر کام صرف اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ یہ میری آپ سے گزارش ہے، اب زیادہ ہو گیا ہے، ہم اسے پورا ترجمہ کر دوں۔ الانصاف من نفسک، اپنی نفس سے انصاف بتا دیا میں نے۔ انصاف کیا ہے سمجھ لیا آپ نے؟ انصاف یہ ہے اللہ کو عید دے تو یہ کچھ نہیں کہ کل سے ہم انصاف کریں گے، اور انصاف کرو گے تو پھر ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹے گی۔ آپ نے اگر نماز چھوڑی تو آپ نے اپنے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ آپ نے داڑھی رسول اللہ کی سنت کو چھین کر نالی میں پھینک دیا، آپ نے اپنے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ آپ نے سود کھایا، حرام کمایا، حرام کھایا، اپنے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ آپ نے گالی بکی، اپنے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اس دو چند مختصر لفظوں میں یہ سمجھ لیے کہ سر سے لے کے پیر تک اپنے جسم کو رسول اللہ کی شریعت کا پابند بنا دینا، یہی اپنے ساتھ انصاف ہے، یہی آپ سے گزارش ہے ایک عالم پر، مفتی پر، دین پر، امام پر، افراد پر، عوام پر، ہر مومن پر لازم ہے اپنی زندگی رسول اللہ کی شریعت کے ساتھے میں ڈھال۔ یہ میری گزارش ہے، جو نمازی ہیں کوشش کریں کہ اور زیادہ پابندی کریں گے، اور جو نمازی نہیں ہوتے گزارش ہے یہ عہد کر کے اٹھیے کہ انشاءاللہ کب سے ہم نماز کو پابند ہونے کی کوشش کریں۔ اے میری بہن، آپ بھی ارادہ کرنے کا تو نماز بھی پڑھیں گے، ہم پردے میں رہیں گے، اور آگے آنے والے محرم میں بھی پردے میں رہیں گے۔
یہ بھی خیال کر لیں نہ ہم تازی کے جلوس میں جائیں گے، نہ آلم کے جلوس میں جائیں گے، اور نہ اس کھنجو کے جلوس میں جائیں گے، نہ مہندی کے جلوس میں جائیں گے۔ اگر لوگ جلوس نکالیں گے ہمیں جلوس سے مطلب نہیں، ہم گھر سے بیٹھ کر قرآن پڑھ کر سودائے کربلا کی روح کو سوا پہنچے۔ یہ میری مابینوں میں یہ گزارش ہے، یہ جھوٹ میں ٹہلتے رہیں گے، ڈھول بجاتے رہیں گے، کچھ نہیں پائیں گے، اور تم گھر میں شہدائے کربلا کی پڑتی ہوگی، بیٹھے بیٹھے شہدائے کربلا کا کربلا سے پیٹ تمہارے گھر میں آتا ہے۔ تو آپ یہ ارادہ کر لیں، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ نمازی بن جائیے، آپ اپنے اخلاق محبت کو قائم کیجیے۔ اب ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، بقیہ تقریر میں بھی ادھار ہے، میں نے 7 ربیع الاول کی تاریخ دے دی ہے، کہاں پر؟ بس اسٹیج پر 7 ربیع الاول کی 5 کو میں محبہ میں ہوں، 6 کو باندھا میں ہوں، 7 کو انشاءاللہ چترپور ہوں گا، اور بقیہ جو ادھار ہے انشاءاللہ پھر ہم آپ سے باتیں کریں گے۔ اور بہت سے چترپور کے حضرات ہیں جو اس گنہگار کی ملاپ سے واقف ہو گئے ہیں، میری آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے، یہ جلسے کا مقصد سیر و تفریح نہیں ہے، بس اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نبی کی شریعت کی باتیں سنیں اور اس پر عمل کرنے کی آپ کوشش کریں، یہ میری گزارش ہے۔ زیادہ آپ کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہم نمازی بنیں گے، اپنے چہرے پر رسول اللہ کی سنت کو آغاز کریں گے، اپنے گھر کے اندر اپنی ماں بہنوں کو پردے میں رکھیں گے، اپنے گھروں میں نبی کے دین کا ماحول پیدا کریں گے، اور انشاءاللہ ہم سنی بن کر رہیں گے اور سنی ہی مریں گے، اور انشاءاللہ شہر میں علاقے میں دوبندیت بہادیت پھیلنے نہیں دیں گے، ہے نا؟ آپ کا یہ بھی خیال ہے، چاہے وہ رشتے دار ہو، چاہے خاندان والا ہو، چاہے چچا ہو، چاہے بھیا ہو، چاہے ابا ہو، جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے، جو نبی کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ یہ آپ کا ہمیشہ خیال رہے کہ رسول اللہ کی محبت اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ انسان نہیں، انسان انسان نہیں، یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان۔ تو میری سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ اللہ کے نبی کے دین سے قریب ہو جائے۔ آج مسلمانوں کا معاشرہ بہت تیزی سے زندگی کی جانب جا رہا ہے، نمازیں رخصت ہو رہی ہیں، پردے کا خاتمہ ہو گیا، حرام کمانے لگا، حرام کھانے لگا، بس مسلمان ایک دوڑ لگا رہا ہے، کون سی دوڑ کہ دولت کس طریقے سے حاصل ہو۔ بالکل سچ ہے، اس کے علاوہ کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے حلال سے آئے، حرام سے آئے، اور جھوٹ سے آئے، سچے سے آئے، نمبر 1 سے آئے، نمبر 2 سے آئے، بس دولت آنا چاہیے۔ ایمان والوں خیال ہونا چاہیے یہ کہ ساری دنیا کی دولت چلی جائے، ایمان کی دولت نہ جانے پائے گئے۔ میری گزارش ہے ایمان کی دولت کی حفاظت کرو، دولت کمانا جائز ہے، جائز طریقے سے آپ لکھپتی ہو جائیں گے، کروڑ پتی ہو جائیے، وہ بھی جائز ہے۔ دولت یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، حضرت عثمان غنی نے دولت سے جنت خرید لی ہے نا، دولت اللہ کی نعمت بھی ہے، دولت اللہ کا عذاب بھی ہے۔ اور دولت اتنی بڑی نعمت کہ میرے آقا نے کیا فرمایا، ما نفعنی مال ابی بکر، جو ماں بیٹھے ہیں، ایک ماں مسلح ہے، ایک ماں نافیہ ہے، ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے کسی کے مال میں اتنا فائدہ نہیں پہنچایا، میرے نبی فرما رہے ہیں، جو فائدہ مجھے ابو بکر کے مال میں پہنچا۔ ماں اتنی بڑی چیز ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں نبی کا ان کے لیے جملہ بول دینا ان کے مقدس کی میرا ہے نا۔ تو مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور مال اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے، قارون کو خزانہ نہیں بتانے ہے نا۔ لہٰذا آپ کی گزارش ہے کمائیے، لیکن حرام مت کمائیے، ناجائز مت کمائیے، نمبر 2 سے مت کمائیے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مسلم حالات کو بھی نیکیوں کو توفیق دے، آپ سب کو توفیق دے کہ سارا مجمع یہ کوشش کرے اس سے ہم نمازی بن جائیں، دیندار ہو جائیں۔